بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہم کہانی میں خوش آمدید۔ مزید اچھی اور دلچسپ کہانیوں کے لیے ماہم کہانی کو سبسکرائب کیجیے اور ماہم کہانی کی ویڈیوز کو زیادہ لائک اور شیئر کیجیے۔ چلتے ہیں کہانی در۔ ماما مجھے گھر جانا ہے ابھی، اور اسی وقت اس کے تنگ کر کہنے پر ماما کے ساتھ تائی ماں نے بھی چونک کر اسے دیکھا اور اس کا لال بابو کا چہرہ دیکھ کر گھبرا اٹھی۔ کیا ہوا پتر، طبیعت تو ٹھیک ہے نا میری دھی کی؟ جی نہیں، اس نے نروٹھے پن سے بے رخی سے جواب دیا۔ پھر ماما کا کاندھا ہلا کر بولی، میں کیا کہہ رہی ہوں ماما، چلتے ہیں بیٹا، ابھی تو رسم بھی نہیں ہوئی۔ ان کا لہجہ بظاہر نرم مگر انداز میں ناگواری تھی۔ انہیں ایمان کی یہ خودسری اب کھلنے لگی تھی۔ مجھے کچھ نہیں پتا، میں رسم تقویت نہیں کر سکتی۔ آپ کسی سے کہیں مجھے چھوڑ کر آئے، کل میرا پیپر بھی ہے۔ اب کہ اس کے انداز کی بدتمیزی اور تلخی دائی ماں نے بھی محسوس کی تھی، جبھی بات سنبھالنے کو بولی تھی۔ ہاں ہاں پتر، مجھے پتا ہے، میں بھیجتی ہوں تجھے گھر۔ بہن بچی کے امتحان ہو رہے ہیں، بہت لائق ہے، آنے کو مان ہی نہیں رہی تھی، میں ہی زبردستی لائی تھی۔ چل آ پتر، میں عاقب سے کہتی ہوں تجھے گھر چھوڑ آئے۔ تائی ماں نے اٹھتے ہوئے معذرت خواہانہ انداز میں سمندر کو بھی مطمئن کیا، جو مطمئن ہوئی یا نہیں، البتہ سر ضرور الفاظ میں ہلا دیا۔ ولید، عاقب کدھر ہے؟ تائی ماں نے اسی سمت آتے ولید کو پکار کر پوچھا تھا۔ وہ تو مٹھائی کی ٹوکری بنوانے گئے ہیں شہر۔ بھائی صاحب کے ساتھ کیا بات ہے؟ اگر کوئی کام ہے تو مجھے بتا دیں۔ وہ ایمان کے سرد تاثرات سے سجے چہرے پر ایک گہری نگاہ ڈال کر بولا تھا، بچی کو گھر بھجوانا تھا، چلو تم بھی چھوڑ آؤ۔ تائی ماں کے انداز میں وہی سادگی تھی جو ان کی شخصیت کا ایک اہم حصہ تھی۔ پہلے جانے والوں سے تو پوچھ لیں اماں، انہیں میرے ساتھ جانے پہ اعتراض تو نہیں ہے؟ وہ کسی قدر طنز سے کہہ کر ایمان کے چہرے پہ بکھری تلخی و درشتگی کو دیکھنے لگا۔ ایمان کی دھڑکنیں چڑھنے لگیں۔ اگر آپ کو اعتراض ہے تو رہنے دیں۔ ایمان کو عجیب سی توہین کا احساس ہوا تھا، جبھی پھنکار کر بولی، آئیے۔ وہ اپنے تاثرات چھپاتا آگے بڑھ گیا۔ ایمان نے عجیب سی کیفیت میں اس کی تکلیف میں قدموں کو موڑا۔ ابھی وہ دونوں آگے پیچھے دروازے تک ہی پہنچے تھے کہ فضا اور اشر انہیں پکارتے ہوئے تقریباً دوڑتے ہوئے ان کے پیچھے آ گئے۔ ہائے ہائے، آپ آدھی رات کو ایک نوجوان خوبصورت حسین لڑکی کو اپنے ساتھ کہاں لے جا رہے ہیں؟ اشر نے قریب آتے ہی پھولے سانسوں سمیت کہا۔ فضا کی ہنسی نکل گئی۔ لڑکی اپنی مرضی سے جا رہی ہے، پوچھ لو۔ فضا کی آنکھیں جانے کسی احساس کے تحت چمک اٹھی تھیں، جبکہ یہ لفظی چھیڑ چھاڑ ایمان کے اندر کڑواہٹ بھر گئی تھی۔ واٹ نان سینس! اس کا چہرہ آن کی آن میں جل اٹھا، آنکھوں سے جیسے چنگاریاں نکلنے لگی تھیں۔ اماں نے کہا ہے انہیں گھر پہنچا دیں۔ ولید نے فضا کی معنی خیز نگاہوں سے جواب میں سنجیدگی و متانت سمیت وضاحت کی تھی، جائیے جائیے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اشر خوامخواہ ہنسا۔ ولید کاندھے اچکا کر آگے بڑھ گیا۔ ہاں، کاش یہ محترمہ اور محترم زندگی کے سفر کے بھی ساتھی بن جائیں۔ اشر نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اور فضا نے صدقے دل سے آمین کہا۔ میرے پاس بائیک ہے، گاڑی عاقب لے گیا ہے، اس کے ہمراہ چلتا ہوا۔ وہ جیسے خیال آنے پر ڈریوری میں رک کر بولا اور اس کے قیامت خیز حسن ہوشربا سے نگاہ چرائی، تو پھر وہ ازحد بیزاری سے گویا ہوئی، میں نے اس لیے بتایا ہے کہ آپ کو اعتراض نہ ہو۔ وہ جواباً نخوت سے بولا۔ یہ لڑکی مسلسل اسے ڈیگریڈ کر رہی تھی۔ اعتراض تو مجھے آپ کے ساتھ آنے پر بھی تھا، مگر حالات ہمیں مجبور ہی نہیں بلکہ بے بس بھی کر دیتے ہیں۔ وہ دروازے سے نکل کر اس کے پیچھے آتے ہوئے گویا صاف صاف اس پر جتا کر بولی تھی۔ ولید کے چہرے پر ایک دم آگ سی دہک اٹھی۔ گلی میں چارپائیاں بچھا کر مہمان وہیں براجمان تھے اور کل کے لیے تیار ہونے والے کھانے کے انتظامات دیکھ رہے تھے۔ جیبیں وغیرہ بھی وہیں پڑی ہوئی تھیں۔ دانستہ خاموش رہا، مگر بائیک کے نزدیک آ کر ملبچے اندھیرے میں اس کے سراپے پر نگاہیں جما کر بولا، مگر میں حالات کے آگے مجبور اور بے بس ہونا پسند نہیں کرتا۔ ایمان کے چہرے پر زہر خند پھیل گیا۔ میں جانتی ہوں۔ بائیک اسٹارٹ کرتے ہوئے ولید کو جھٹکا سا لگا۔ ایمان کے لہجے میں انداز میں کچھ ایسا ضرور تھا کہ وہ ٹھٹک گیا تھا۔ کچھ نہیں جانتی ہیں آپ، وہ اسے بھرپور انداز میں جھٹلانے کو ٹھوس آواز میں بولا تو ایمان تلخی سے ہنس پڑی۔ غلط خیال ہے آپ کا، آپ کی بہت ساری کمزوریاں جانتی ہوں میں،
میری خاموشی کو میری غفلت مت سمجھیے گا، یقیناً آپ کو اپنے بارے میں انکشاف میرے منہ سے سننا اچھا نہیں لگیں گے۔ وہ ذرا سا اٹھی اور بائک پر سوار ہو گئی، مگر اس طرح کہ اس سے واضح فاصلہ رکھ کر۔ ولید اس سکتے سے نکلا تو کھولتے ہوئے دماغ کے ساتھ بائک اسٹارٹ کی تھی۔ اگلے دن وہ اپنے کمرے سے راستہ نہیں نکلی، سب لوگ چلے گئے تب اس نے اٹھ کر کتابیں کھول لی تھی، مگر ذہن الجھ رہا تھا۔ ایک لفظ بھی جب پلے نہیں پڑا تو اس نے چائے بنانے کا ارادہ کیا اور نیچے چلی آئی۔ دادا اپنے کمرے میں تھے، یقیناً تاؤ جی بھی انہی کے پاس تھے۔ وہ سیڑھیاں اتر کر سیدھی کچن کی سمت آ گئی تھی، مگر پہلے ہی مرحلے پر ٹھٹک گئی۔ وہ اپنے دھیان میں مگن چائے بنا رہا تھا۔ یہ کیوں نہیں گیا، اور وہاں لوگ میرے ساتھ ساتھ اس کی بھی عدم موجودگی کیسے ایسے افسانے گھڑیں گے؟ اس سوچ نے اس کا دماغ کیسے دھوئیں سے بھر دیا۔ خیریت، مجھے کیوں گھور گھور کر دیکھ رہی ہیں؟ وہ آہٹ پر پلٹا تھا، مگر اس کی گھورتی نظروں کو محسوس کر کے کسی قدر ترشت انداز میں گویا ہوا۔ تم کیوں نہیں گئے ہو شادی پر؟ وہ جیسے تیوریاں چڑھا کر بولی، انداز صاف لڑائی والا تھا۔ میری مرضی، وہ بے نیازی سے کہہ کر ابلتی ہوئی چائے چھان کر مگ میں ڈالنے لگا تھا۔ بہت گھٹیا، تم اس وجہ سے نہیں گئے ہو نا کہ میں نہیں گئی، وہ بھڑک کر کہتی ہوئی باقاعدہ لڑائی کا آغاز کر چکی تھی۔ ولید کو شاید اس سے کسی بھی صورت اس بات کی توقع نہیں تھی، جبھی چند سالوں کو گنگ رہ گیا تھا، مگر جب سنبھلا تو ناگواری اور برہمی کا احساس اسے آپے سے باہر کرنے لگا۔ دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ میں آپ کو اتنی اہمیت دوں گا؟ خوش فہمی کس نے ڈالی آپ کے دل میں؟ محترمہ، ابھی میرا دماغ خراب نہیں ہوا ہے کہ میں آپ جیسی ہر دھرم احمق اور سرکش لڑکی کی خاطر اس قسم کی فضول حرکتیں کرتا پھروں۔ اور ہاں، آئندہ بہت سوچ سمجھ کر بات کیجیے گا مجھ سے، ورنہ اس کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی؟ تمام نرم گداز جذبوں پر انا کا نقاب چڑھا کر وہ پھنکار کر اتنی تلخی سے بولا تھا کہ ایمان تو صحیح معنوں میں گڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ ساری عقل، ساری نخوت جیسے اس کے اشتعال کے سامنے بھاپ بن کر اڑ گئی تھی۔ اس کا صحیح معنوں میں وہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہو۔ ولید کے ماتھے کی تیوریوں اور آنکھوں کی ناگواریت نے ایسی سبکی اور خفت سے دوچار کیا تھا کہ مارے انسلٹ کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگر ایسا نہیں تھا تو پھر میری تصویریں آپ کی ڈائری میں کیا کر رہی تھیں؟ اور ہیرا آپا کے گھر جو لوگ آپ کے حوالے سے باتیں بنا رہے تھے، وہ کیا تھا؟ اسے اپنی بکھرتی انا کو بھی تو بچانا تھا کچھ کہہ کر۔ ولید نے اس کی خجالت اور شرمندگی کو محسوس کیا اور گہرا سانس بھر کر خود کو کمپوز کیا۔ تصویروں کے حوالے سے میں نے جب ہی آپ کو وضاحت دے دی تھی، جس پر یقین کرنا یا نہ کرنا آپ کی سوچ ہے۔ جہاں تک آپا کے مہمانوں کی باتوں کا تذکرہ ہے تو ایسی باتوں پر عقل مند کان نہیں دھرا کرتے۔ وہ کچھ توقف سے بولا تو لہجے کی تیزی اور بحرحمی میں قدرے کمی تھی۔ ایمان نے ہونٹ بھینچ کر اسے دیکھا۔ سچ کہا تھا اس انجان لڑکی نے، وہ ہرگز بھی اپنی کمزوری اسے دینے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے اپنے اندر عجیب سی جھنجھلاہٹ محسوس کی تو خاموشی سے پلٹ گئی۔ بات سنیں، یہ چائے لے لیں، مجھے پتہ ہے کہ آپ کو چائے کی طلب تھی۔ وہ بھاپ اڑاتا مگ اس کی جانب بڑھائے کھڑا تھا، انداز اتنا نارمل تھا گویا ابھی ان کے بیچ کوئی تلخی نہ ہوئی ہو۔ زیادہ بن گئی تھی نا؟ وہ اس کی ہچکچاہٹ کو گریز سمجھتے ہوئے بولا اور ایمان کے اندر تن پر بھر گیا۔ سوری، میں ایسی باقیات کی عادی نہیں ہوں، پھنکار کر کہتی وہ ایک جھٹکے سے کچن سے نکل گئی۔ ولید گہرا سانس بھرتا اطمینان زدہ انداز میں وہیں سیڑھی پر بیٹھ گیا۔ انا کو بچاتے اس نے ایک بار پھر دل کا خون کر ڈالا تھا۔ اب کتنی دیر نڈھال رہنا تھا کون جانتا تھا۔